جب کسی کو معاف کرتے ہو تو تم اپنے خود کے زخموں کو بھرتے ہو، وہ زخم جو تمہارے غلط انتخابات سے تمہیں ملے ہیں۔ تو بس اپنا دل صاف کر لو، پھر دیکھو کیسے تمہارے سارے راستے صاف ہوتے ہیں۔ بس ایک معافی ہی واحد مرہم ہے جو تمہیں شفا دے سکتی ہے، کیونکہ جو معاف کر دیتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے سکون دیتا ہے جہاں جہاں انہوں نے سکون کھویا ہوتا ہے۔ جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لیتے ہیں اللہ بھی پھر ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بدلے کا انتظار تو بزدل کرتے ہیں، طاقتور تو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسروں کو تباہ و برباد دیکھنے کی خواہش رکھنے والے تو کم ظرف ہوتے ہیں، ظرف والے تو معاف کر کے بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ انہی سے محبت کرتا ہے جو نفرت نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ رحمان ہے اور وہ رحم کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ جانتے ہو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد یکدم کوئی طاقتور سا معجزوں کا خیال تمہیں واپس اللہ تک کھینچ لائے، جب ہار کر گرنے ہی والے ہو کہ اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں تک گھسیٹ لائے، جب وقت سے پہلے ہی اللہ تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پہ کھول دے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کے واپس اللہ کے پاس لے آئے وہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے، کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے اور کسی کا کھو جانا بھی آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے اس سے اتنا ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے انہیں ہی ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ ایک وہ منصوبہ ہے جو تم بناتے ہو اور ایک وہ منصوبہ ہے جو اللہ بناتا ہے۔ تمہارے منصوبے تمہاری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں اور اس کے منصوبے تمہاری بہتری کے مطابق۔ تم کبھی کبھار اپنے لیے ان راہوں کا انتخاب کر لیتے ہو جن پر گزرنے سے تمہیں تکلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ بس اسی لیے اللہ تمہارے ارادوں کو توڑ دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں توڑ نہ سکیں۔ سو تم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھو، کیونکہ تم وہ کبھی بھی نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ بس دعا کرو اور یہ سوچ کر مطمئن ہو جاؤ کہ راستے مختلف ہو سکتے ہیں مگر منزل وہی ہے جو تمہاری رضا ہے۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو مگر ہوگا تبھی جب اللہ چاہے گا۔ تو پھر بس انتظار کرو، بے شک تمہارا رب سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کن سے پیار کرتا ہے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو آزمائش میں بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو تاخیر کے بعد بھی مانگنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو دلوں میں نفرتیں نہیں رکھتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو دل دکھنے کے بعد بھی دل دکھانے والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے بنائے ہوئے دلوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، اس گناہ پہ اڑے نہیں رہتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کی راہ پہ بھلے صحیح طرح سے نہ چلیں لیکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اپنی نیکیوں کی آڑ میں دوسروں کے گناہوں کا چرچا سر عام نہیں کرتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو کسی کو بھی اپنے وجود سے تکلیف نہیں پہنچاتے،
پھر چاہے وہ خود کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اپنی مطلب کے لیے ہی صحیح لیکن اس سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور آخر میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کن سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ جو آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں، جن پہ حالات بہت سخت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جنگ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے اللہ نے سب سے بڑا انعام رکھا ہوتا ہے۔ جانتے ہو انعام کون سا ہے؟ اللہ کی محبت کا انعام ہوتا ہے ان کے لیے، ایسا انعام جو وہ سوائے چند لوگوں کے کسی کو نہیں دیتا، ایسا انعام جسے پانے کے بعد عرش والے بھی اور دنیا والے بھی اس شخص کو رشک سے دیکھتے ہیں۔ تو بس وہی انعام تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی اللہ ہے، اور اس کے بعد تو نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے نہ کوئی خواہش رہتی ہے۔ جتنی زیادہ آزمائشیں اتنی ہی زیادہ صلہ۔ تو پھر آئندہ کبھی بھی اللہ کی محبت پہ سوال نہیں کرنا کہ اللہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ نہ تو تمہارے گناہ اس کی محبت بدل سکتے ہیں، نہ ہی تمہارے اعمال۔ زندگی میں جب ایسا پوائنٹ آ جائے جہاں پہ آ کر تمہاری کہانی رک جائے، جہاں پہنچ کر تمہیں یہ محسوس ہو کہ ابھی بھی صلہ پوری طرح سے نہیں ملا، تو جان لینا کہ وہ اختتام نہیں ہے تمہارا، وہ اجر سے پہلے کا وقت ہے، وہ وقت جو اللہ تمہیں دیتا ہے اپنا نصیب اپنی مرضی کے مطابق لکھنے کے لیے۔ تو ایسے وقت پہ رونے نہیں بیٹھ جاتے یا یہ سوچنے نہیں لگتے کہ دیر کیوں ہو رہی ہے، بلکہ اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، اور اللہ تمہیں وہ موقع اس لیے دیتا ہے تاکہ تم اپنی کہانی کا رخ موڑ سکو۔ تو پھر سوچ کیا رہے ہو؟ ایک باب ختم ہو جانے سے کہانی ساری ختم نہیں ہو جاتی، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سب تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے اور تمہیں رب مل جائے گا، بس ایک پکار کی دیر ہے، تمہیں سب مل جائے گا۔ یقین رکھو کہانی ختم کن پہ ہی ہوگی، شروعات تو اب تم نہیں بدل سکتے، تو ایسا کرو تم انجام بدل دو، جو ہے دل میں وہ مانگ لو، کیونکہ یہ معجزوں کی گھڑی ہے۔ اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا، تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ تمہیں کس کی کب اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے دانا اور حکمت والا ہے۔